اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو فصل اول میں تھی اور اس کے چند مطالب بیان کیے جا چکے۔ ایک عنوان تھا شناخت احکام، اس کے بعد دوسرا عنوان شرائط تکلیف، تیسرا عنوان اقسام احکام۔ یہ تین عنوان ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج چوتھا عنوان ہے جس کا عنوان کا نام مجتہد اور فقیہ کی تعریف، کہ مجتہد کسے کہتے ہیں اور فقیہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک عنوان ہے جس کا نام ہے مرجع تقلید کسے کہتے ہیں، مرجع تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اس کے بعد جو عنوان ہے اس کا مقصد ہے کہ مرجع تقلید کی خصوصیات کون سی ہوتی ہیں۔ ہم آتے ہیں اب سب سے پہلے مجتہد اور فقیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجتہد اور فقیہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو لازم علوم اور وہ علوم جن کے بغیر اجتہاد ممکن ہی نہیں ہے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان سے استفادہ کرتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے اس حد تک یہ شخص پہنچ جاتا ہے کہ یہ اپنے وظائف دینی اور تکالیف دینی منابع مخصوص سے استفادہ، استنباط اور استخراج کر لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو بہت سارے علوم پر مہارت رکھتے ہوئے اور ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے وظائف دینی کو مخصوص منابع سے استفادہ کرے، استنباط کرے، استخراج کرے، تو ایسے شخص کو مجتہد یا فقیہ کہا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر صفحہ نمبر 14 پر ایک عنوان ہے مرجع تقلید۔ مرجع تقلید کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ جب مجتہد اور فقیہ، جس کی ابھی تعریف ہو چکی ہے، مجتہد اور فقیہ اگر کچھ ایسے افراد ہوں، ایسے لوگ ہوں جو اس کی تقلید کریں اور مسائل اور احکام دینی میں اس کی پیروی کریں، تو ایسے شخص کو، ایسے فقیہ کو ہم مرجع تقلید کا نام دیتے ہیں۔ مرجع تقلید یعنی جس کی طرف تقلید میں رجوع کی جاتی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں جس کی تقلید کی جائے اسے ہم مرجع تقلید کہتے ہیں۔ یہاں سے ایک شبہہ ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ شبہہ یہ ہے کہ مجتہد کی اطاعت ہوتی ہے یا اس کی تقلید ہوتی ہے؟ اور اطاعت اور تقلید دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں یا نہیں، دو متفاوت چیزیں ہیں؟ یہ کہتے ہیں دیکھیے، مرجع تقلید جو ہے مسائل دینی کو اپنے خاص مصادر سے، جس طرح قرآن کریم ہے، وحی الہی، سنت معصومین علیہ السلام، یعنی وہ روایات جو معصومین سے صادر ہوئی ہیں، قول، فعل اور تقریر معصوم، یہ ان کو بروئے کار لاتے ہوئے احکام دینی کو ہم تک پہنچاتا ہے، اور وہ تمام خصوصیات جو اس میں ضروری ہیں وہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ اپنے ذاتی سلیقے سے بات نہیں کرتا، ذاتی رائے سے گفتگو نہیں کرتا، جو کچھ بھی کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اس نے قرآن اور روایات معصومین سے استفادہ کیا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، لذا یہ نقل کر رہا ہے حقیقت میں اس حکم کو جس حکم تک یہ خود قرآن اور سنت کی روشنی میں اور منابع مخصوص کی روشنی میں پہنچائے۔ بس بنابراین تقلید یا کسی مجتہد کی پیروی کرنا اسی کی اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت احکام خدا کی ہو رہی ہے، وہ احکام خدا جو مرجع تقلید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اوپر اگر بیان کر دیں تو بھی بات ٹھیک ہے، وہ یہ کہ اصلاً جب آپ پیغمبر کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں
تو شخص پیغمبر کی اطاعت نہیں ہے، حقیقت میں حکم خدا کی اطاعت ہے، فرمان خدا کی اطاعت ہو رہی ہوتی ہے، وحی الہی کی اطاعت ہو جاتی ہے۔ بس نتیجتاً یہ شخص جس کو وہ عنوان مرجع تقلید کہتے ہیں، اور تمام تر خصوصیات جو ایک مرجع میں ہوتی ہیں ضروری ہیں تو اس میں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اور علم کے لحاظ سے، استنباط کے لحاظ سے تمام دوسرے مراجع سے زیادہ قوہ استنباط رکھتا ہو، ہم ایسے مرجع کی طرف رجوع کر کے احکام دینی پر عمل کرتے ہیں، اور وہ اپنی ذاتی خواہش اور رائے کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو مخصوص منابع سے انہوں نے سمجھا ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اصلاً جو مرجع تقلید ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس کی فارسی اصطلاح کے مطابق ویژگی ہا کیا ہے؟ اس کی ویژگی مفرد ہے، ویژگی ہا یعنی جمع ہے۔ ویژگی ہا یہ مجتہد یا مرجع تقلید کیا ہے؟ کہتے دیکھیے کہ بہت بڑا ایک عہدہ ہے، بہت بڑی مسئولیت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، مرجعیت والی ذمہ داری ہے۔ جو شخص امور دینی میں لوگوں کے لیے مرجع بنتا ہے، کہتے ہیں علاوہ اس کے کہ اس میں تخصص ضروری ہے، مہارت ضروری ہے استنباط اور استخراج کی، اس کے علاوہ دوسری خصوصیات بھی اس میں ضروری ہیں۔ وہ روحی اور اخلاقی اور نفسیاتی کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ وہ خصوصیات روحی اور روانی اور اخلاقی اس میں بہت اوپر سطح کی موجود ہونی چاہیے، تاکہ ہم یہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ اپنے سلیقے سے بات نہیں کرتا اور وہ اپنی رائے سے گفتگو نہیں کر رہا، اب ہوائے نفس کی پیروی نہیں کر رہا، بلکہ جو کچھ اسے قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھ میں آتا ہے وہ بغیر کم اور زیادتی کے، نقصان اور اضافے کے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرجع تقلید کی مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہیے۔ 6 خصوصیات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ بس عدالت صفت اور ایسی خصوصیت ہے جو مجتہد اور مرجع تقلید میں ہونی ضروری ہے۔ نمبر 2، بالغ اور عاقل ہونا چاہیے، یعنی بلوغ اور عقل، چونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بلوغ، عقل اور قدرت شرائط عامہ تکلیف ہیں۔ تیسرے نمبر پر زندہ ہونا چاہیے۔ چوتھے نمبر پر یہ خصوصیت ہے کہ وہ مرد ہو، یعنی عورت کی تقلید صحیح نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہو، 12 ائمہ کی امامت اور خلافت کو مانتا ہو، معتقد ہو۔ 6 نمبر پر کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ اعلم ہو اور دنیا کے مسائل میں حریص نہ ہو، لالچ اس میں نہ ہو۔ اسی مسئلے کو آپ توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 20 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 6 مسائل ہیں جس کو یہ بیان کرنے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے کہ بھئی عادل کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے کہا کہ عادل ہونا چاہیے، چونکہ بالغ کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ بالغ کسے کہتے ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، وہ گزشتہ درس میں بیان کی جا چکی ہیں۔ زندہ کا مطلب بھی واضح ہے، مرد کا مطلب بھی واضح ہے، شیعہ اثنا عشری کا مطلب بھی واضح ہے، لیکن ہمیں عادل کا مطلب بتائیں۔ عادل کسے کہتے ہیں فقہ میں؟ کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں عادل اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہان کبیرہ نہ انجام دیتا ہو اور گناہان صغیرہ کو تکرار نہ کرے، یعنی گناہان کبیرہ اس سے صادر نہ ہوں اور گناہان صغیرہ اگر انجام دیے ہیں تو ان پر تکرار اور اصرار نہ کرے۔ یہ نمبر 2 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ گناہان کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ حاشیہ میں پاورکی نمبر 2 پہ تعریف کی ہے۔ ویسے تو دیکھیں گناہان تو معصومین کی فرامین کے مطابق ہر وہ گناہ جو چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو چھوٹا سمجھنا خود بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بس یہ گناہ کی تقسیم کبیرہ اور صغیرہ کی جانب یہ کس معیار کے مطابق ہے؟ کہتے ہیں کہ معیار
ہمارے ہاں وہ عذاب کا وعدہ ہے اور جہنم کا وعدہ ہے، چونکہ کچھ گناہوں کے بارے میں قرآن اور سنت میں عذاب کا وعدہ دیا گیا ہے، جہنم کا وعدہ دیا گیا ہے، لہذا جو افراد یہ گناہ کریں گے ان کے لیے جہنم ہے، ان کا مقام جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے گناہوں کو ہم گناہان کبیرہ کہیں گے۔ مثال کے طور پر ربا خواری، سود لینا یا دروغ گوئی، جھوٹ بولنا، یہ دونوں ایسے گناہ ہیں جن کی مذمت کے لیے بہت ساری آیات اور روایات موجود ہیں اور ان کے لیے عذاب الہی اور آتش جہنم کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر یہ حوالہ دیا ہے انہوں نے تحریر الوسیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 میں مسئلہ نمبر 28، میم سے مراد مسئلہ نمبر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ابتدا میں، شروع میں، وہ شخص جس نے ابھی تک تقلید نہیں کی یا وہ ابھی مکلف ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ گزشتہ جو بزرگان اور مراجع تھے ان میں سے کسی کی تقلید کرے، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ بس مردہ مجتہد کی تقلید شروع سے، آغاز سے، ابتدا سے شروع ٹھیک نہیں ہے۔ اسی کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں یعنی کہہ کے، اور نیچے اسٹار میں ایک رہبر کے اجوبۃ الاستفتاءات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10 سطر نمبر 21 سے نقل کر رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہاں اس نے کیا کہا تھا کہ تقلید از مجتہد مرد ابتداء جائز نیست۔ آگاہ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیے، جو شخص ابھی مکلف ہوا ہے، یعنی اب جو فرد، جو شخص بالغ ہو رہا ہے، حد بلوغت تک پہنچ چکا ہے، مکلف ہے، وہ چاہتا ہے کہ مثلا سید محسن الحکیم کی تقلید کرے۔ اس نے اپنے اساتذہ سے، بزرگان سے اور والدین سے یا دوسروں سے سنا ہے کہ بہت بڑے عظیم مرجع تھے، یا شیخ انصاری کے بارے میں، شیخ مفید کے بارے میں، شیخ صدوق کے بارے میں، کہ بہت بڑی عظیم شخصیات تھیں یہ، یا سید ابن زہرا کے بارے میں، سید مثلا علامہ حلی کے بارے میں، شیخ الطائفہ کے بارے میں، بہت ساری شخصیات ہیں جن کے بارے میں سنا ہے، مثلا امام راحل کے بارے میں، حضرت آیت اللہ العظمہ اوے خوئی کے بارے میں، یہ سب سنا ہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اب چونکہ وہ پہلے اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، یہ ابھی مکلف ہو رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ان کی تقلید کرے۔ یا تو ابھی مکلف تو کافی وقت پہلے سے تھا، لیکن ابھی تک تقلید اس نے کسی کی ہی نہیں۔ اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو پہلے تو یا تقلید کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، خبر نہیں تھی، تقلید کو ضروری نہیں سمجھتا تھا، لیکن کسی عالم کے ذریعے، کسی طالب علم کے ذریعے اس تک یہ پیغام پہنچ گیا، اور ادلہ عقلی اور نقلی کے ذریعے سے اس حقیقت کو سمجھ چکا ہے کہ تقلید ضروری چیز ہے میرے لیے۔ اب چاہتا ہے تقلید کرے، لیکن انہی بزرگان کی جن کا ابھی میں نام لے چکا ہوں۔ تو اس صورت میں کیا ان کی یہ تقلید کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ مجتہد زندہ کی تقلید کی جائے۔ کہتے ہیں کہ دیکھیے، لیکن یہ شخص، وہ جو مجتہد جس کی ابھی تقلید کر رہا ہے اور وہ زندہ بھی ہے، اس کے فتاوی میں سے بعض پر عمل کر چکا ہے اور بعض پر عمل نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ اس کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں آیت اللہ العظمہ اوے عراقی، ٹھیک ہے، یہ بزرگوار جو افراد اس وقت تھے، ہم بھی اس وقت پسند تھے، ہمیں سے جس نے بھی عراقی کی تقلید کی، وہ ان کی وفات کے بعد دوسرے مجتہد اسی کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، لیکن زندہ مجتہد کی اجازت کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ وہ ان کے فتویٰ میں سے بعض پر عمل کیا ہے یا بعض پر عمل نہیں کیا۔
کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر عمل نہیں بھی کر چکا تو اس صورت میں بھی اس مجتہد